اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، عزیز طلبہ و طالبات، ڈیلی قرآن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق سورۃ النساء پارہ نمبر 4 آیت نمبر 22۔ سب سے پہلے لفظی ترجمہ سماعت فرمائیں۔ ولا تنکحوا، اور تم نکاح نہ کرو، ما جن سے نکاح نکاح کر چکے، آباؤکم تمہارے باپ دادا، من النساء عورتوں میں سے، الا مگر، ما جو، قد سلفا گزر چکا، انہو بے شک یہ، کانا ہے، فاحشتن بہت بے حیائی، و مقتن اور نفرت کا فعل، وساء اور بہت برا، سبیلاً طریقہ۔ آیت مبارکہ کا گزشتہ آیات کے ساتھ ربط اور تعلق کچھ اس طرح سے ہے۔ اس سے پچھلی آیت میں اللہ رب العالمین نے بتایا کہ اگر تم کسی عورت کو طلاق دینے کا ارادہ کر لو تو اس سے حق مہر واپس نہ لو، اور نہ ہی اس کے اوپر زمانہ جاہلیت کی طرح کوئی بہتان لگا کر اور اس کو بدنام کر کے طلاق دو۔ اس آیت کے اندر اور اس سے اگلی آیت سورۃ النساء کی آیت نمبر 22 اور 23 کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک بہت بڑے مضمون کو بیان فرمایا ہے۔ کن عورتوں سے نکاح حرام ہے، اللہ پاک نے ان عورتوں کا ذکر فرمایا۔ اب آپ پہلے سورۃ النساء کی آیت نمبر 22 کو سنیے گا۔ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ، اللہ پاک فرماتا ہے، اور نکاح نہ کرو جن سے نکاح کر چکے تمہارے باپ دادا، عورتوں میں سے جن عورتوں کے ساتھ تمہارے باپ دادا نکاح کر چکے ہیں، ان عورتوں کے ساتھ تم نکاح نہ کرو۔ زمانہ جاہلیت کی ایک انتہائی قبیح اور شرمناک رسم کا اللہ تعالی خاتمہ فرما رہا ہے۔ رسم یہ تھی کہ جب کسی کا باپ فوت ہو جاتا تو وہ اپنے باپ کی منکوحہ عورت کو اپنی ملکیت سمجھتا۔ اس کا ذکر پیچھے بھی ہو چکا ہے۔ وہ اپنے باپ کی منکوحہ عورت کو اپنی ملکیت سمجھتا، اپنی وراثت سمجھتا، اور اس کو جیسے چاہے اس عورت کے اوپر طرح طرح کے ظلم ڈھاتا۔ اس ظلم کی ایک صورت یہ تھی کہ وہ اس عورت کے ساتھ خود نکاح کر لیتا۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایسے بہت سے مردوں کا ذکر کیا ہے کہ جنہوں نے اپنے باپ کی منکوحہ بیوی سے نکاح کیا اپنے باپ کے فوت ہو جانے کے بعد، اور ان سے پھر جو اولادیں پیدا ہوئیں، علامہ قرطبی نے ان کی پوری ایک فہرست بنائی ہے۔ تو یہ زمانہ جاہلیت کے اندر رسم جاری تھی۔ اللہ پاک نے اس رسم کا خاتمہ کیا، اور اس رسم کی ناپسندیدگی کا اللہ پاک نے ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ تو انتہائی بے حیائی کا کام ہے، کس قدر نفرت انگیز اور کس قدر یہ شرمناک فعل ہے کہ اپنے باپ کی منکوحہ سے نکاح کیا جائے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ اس عورت کا جو درجہ ہے وہ درجہ ہے ماں کا درجہ، وہ تمہارے لیے ماں کی حیثیت رکھتی ہے، اگرچہ وہ تمہاری سوتیلی ماں ہے، لیکن زندگی بھر اب تم اس عورت کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے جس عورت کو تمہاری ماں ہونے کا درجہ حاصل ہو چکا ہے۔ سگی ماں سے نکاح بھی حرام ہے اور سوتیلی ماں سے بھی نکاح حرام ہے۔ اللہ پاک اسی کے ساتھ ارشاد فرماتا ہے، وَسَاءَ سَبِيلًا، اور یہ بہت برا راستہ ہے، بہت برا طریقہ ہے۔ اللہ پاک نے اس آیت کے اندر ایک جملہ ارشاد فرمایا، اس کو بھی ذرا سمجھ لیں، اِلَّا مَا قَدْ سَلَف، مگر جو ہو چکا اس سے پہلے، آپ بریکٹ کے اندر لکھ لیں، سو وہ معاف ہے، یعنی اس سے پہلے جو کچھ زمانہ جاہلیت کے اندر ہوتا رہا، اس حکم کے نازل ہونے سے پہلے اللہ پاک فرماتا ہے وہ معاف ہے۔ جب تک یہ حکم نہیں آیا تھا اور اس حکم کے آنے سے پہلے جن لوگوں نے یہ شرمناک فعل اپنایا، اللہ پاک فرماتا ہے ان کے لیے معافی ہے،
لیکن آئندہ اگر کسی نے یہ جرم دہرایا تو اس کو شدید ترین عذاب سے دوچار کیا جائے گا۔ اللہ پاک اس فعل سے نفرت دلاتا ہے، اللہ پاک اس فعل کی شرمناکی کو بیان کرتا ہے، اللہ پاک اس فعل کے اندر جو بے حیائی ہے اللہ تعالیٰ اس کو بیان فرماتا ہے۔ اب ہم بیان کرتے ہیں سورۃ النساء کی آیت نمبر 23 کو۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 23 کے اندر اللہ پاک نے 13 عورتوں کا ذکر کیا ہے جن کے ساتھ نکاح حرام ہے۔ اسلام دین فطرت ہے، اسلام انتہائی خوبصورت دین ہے۔ ان رشتوں کا تقدس اللہ پاک بیان کرتا ہے کہ ان رشتوں کے تقدس کو پامال نہ کرو۔ اگر تم ان عورتوں کے ساتھ نکاح کرو گے جن عورتوں کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے، ان عورتوں کے ساتھ نکاح کرنا ان رشتوں کی توہین کرنا ہے، ان رشتوں کو پامال کرنا ہے، ان رشتوں کو کچلنا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے رشتوں کا حیا کرو، اور رشتوں کا حیا کرتے ہوئے ان عورتوں کے ساتھ نکاح نہ کرو جن عورتوں کے ساتھ نکاح کرنا تمہارے لیے حرام قرار دیا جا چکا ہے۔ ایک بات اور بھی ذہن نشین فرما لیں، کل اللہ پاک نے جو قسمیں بیان فرمائی ہیں وہ 3 ہیں۔ 3 قسم کی رشتہ دار عورتوں کے ساتھ اللہ پاک نے نکاح کرنے کو حرام قرار دیا۔ ان 3 قسموں میں سے پہلی قسم ہے حرمت نسب، یعنی نسب کی وجہ سے جن عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے۔ دوسری قسم ہے حرمت رضاعت، کسی بھی بچے کا شیر خارگی کی عمر میں کسی عورت کا دودھ پینا، اسے بولتے ہیں رضاعت، اور یہ مدت ہے 2 سال کی، اور میکسیمم یہ مدت ہے 2.5 سال کی۔ تو ان 2.5 سالوں میں جو ایک بچے کے ابتدائی 2.5 سال ہیں، ان 2.5 سالوں کے اندر اس نے جس کا دودھ پی لیا ہے وہ عورت اس کی ماں بن جائے گی۔ اور یہ حدیث پاک ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو رشتے نسب کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں، سیم وہی رشتے رضاعت کی وجہ سے بھی حرام ہو جاتے ہیں۔ تو پہلی 2 قسمیں آپ سمجھ چکے ہوں گے، حرمت نسب اور دوسری قسم حرمت رضاعت۔ تیسری قسم ہے حرمت مصاہرت، میم صاد الف، مسا اور آگے حرت، ہے رے تے، اور یہ ہے لاہوری ہے۔ وہ رشتے جو بیوی کی وجہ سے حرام ہو جائیں، یعنی جو عورت نکاح میں ہے اس عورت کے نکاح میں ہونے کی وجہ سے جن رشتوں کے ساتھ نکاح حرام ہوگا انہیں بولیں گے حرمت مصاہرت۔ اب اسی کے ساتھ ایک اور بات ذہن نشین کر لیں، حرمت نسب کے اندر اللہ تعالیٰ نے 7 عورتوں سے نکاح کرنے کو حرام قرار دیا۔ حرمت رضاعت کے اندر اللہ تعالیٰ نے 2 قسم کی عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے کو حرام قرار دیا، اور حرمت مصاہرت کے اندر اللہ پاک نے 4 قسم کی عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے کو حرام قرار دیا، اور 7، 2 اور 4 اگر آپ ان کو ملائیں گے تو یہ کل تعداد بن جائے گی 13 ایسی خواتین ہیں جن کے ساتھ کسی بھی مرد کا نکاح کرنا حرام ہے۔ اب آیت مبارکہ کے لفظی ترجمے کو بھی دیکھتے جائیے گا اور پھر ساتھ ساتھ ان کی تشریح اور توضیح کو بھی سمجھتے جائیے گا۔ اللہ پاک نے جو پہلی قسم بیان فرمائی حرمت نسب، میں اس کا ذکر کرنے لگا ہوں۔ حرمت، حرام کر دی گئی، علیکم، تم پر، امہاتکم، تمہاری مائیں۔ حرمت نسب کے اندر یہ پہلی قسم کی خاتون ہے، تمہاری مائیں۔ دوسری قسم وبناتکم، اور تمہاری بیٹیاں۔ تیسری قسم واخواتکم، اور تمہاری بہنیں۔ وعماتکم، اور تمہاری پھوپھیاں۔ پانچویں قسم وخالاتکم، اور تمہاری خالائیں۔ چھٹی قسم وبنات الاخی، بھائی کی بیٹیاں یعنی کہ بھتیجیاں۔ ساتویں قسم وبنات الاختی، اور بہن کی بیٹیاں یعنی کہ بھانجیاں۔ تو یہ 7 قسم کی وہ عورتیں ہیں، وہ خواتین ہیں کہ جن کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے، اور اس کے حرام ہونے کی وجہ حرمت نسب ہے۔ تو حرمت نسب کی وجہ سے یہ 7 قسم کی عورتیں حرام قرار پائیں، نکاح ان کے ساتھ حرام ہو گیا۔ میں ایک دفعہ پھر سے ان کو ریپیٹ کر رہا ہوں، پھر سنیے گا۔ نمبر 1 تمہاری مائیں، نمبر 2 تمہاری بیٹیاں، نمبر 3 تمہاری بہنیں، نمبر 4 تمہاری پھوپھیاں، نمبر 5 تمہاری خالائیں، اور نمبر 6 تمہاری بھتیجیاں، اور نمبر 7 تمہاری بھانجیاں۔ اب اسی حرمت نسب کی مزید تفصیل سمجھ لیجئے۔ جب
قرآن مجید کے اندر ماں کہا گیا تو اس سے مراد ہر قسم کی ماں ہوگی. مثلاً ماں کی ماں رشتے کے اندر وہ نانی بنی، اسی طرح باپ کی ماں رشتے کے اندر وہ دادی بنی، تو دادی اور نانی کی جو حیثیت ہے وہ بھی ماں کی حیثیت ہے، تو ان سے نکاح حرام ہے. دوسری قسم میں نے ذکر کیا بیٹی، تو بیٹی کے اندر ہر قسم کی بیٹی شامل ہوگی. مثال کے طور پر پوتی، بیٹے کی بیٹی پوتی بنی وہ، اسی طرح بیٹی کی بیٹی نواسی بنی وہ، اور اسی طرح ہر قسم کی بیٹی اس میں شامل ہو جائے گی. نمبر 3 میں نے ذکر کیا بہن، تو بہن کے اندر بہن سگی ہو یا بہن سوتیلی ہو، اور اسی طرح پھر پھوپھی کا ذکر کیا ہے، خالہ کا ذکر کیا ہے، بھتیجی کا ذکر کیا ہے، بھانجی کا ذکر کیا ہے. اب ہم چلتے ہیں بنیادی طور پر جو دوسری قسم ہم نے ذکر کی ہے، وہ ذکر کی ہے حرمت رضاعت. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَأُمَّهَاتُكُمْ، اور تمہاری وہ مائیں، اللاتی جنہوں نے ارضعنکم تمہیں دودھ پلایا. حرمت رضاعت کے اندر یہ پہلی قسم کی عورت ہو گئی. رضائی مائیں آپ کہہ سکتے ہیں آسان لفظوں میں. پہلی قسم رضائی مائیں. وَأَخَوَاتُكُمْ، اور تمہاری بہنیں من الرضاعت، رضاعت سے، یعنی رضاعت کے رشتے سے جو بہن بنی، اس ماں کی جو بیٹی ہے، جو رضائی ماں ہے، اس رضائی ماں کی جو بیٹی ہے وہ رضائی بہن بن گئی، تو اس کے ساتھ بھی نکاح حرام ہو گیا. آپ بنیادی طور پر یوں بات سمجھ لیں، اس کے اندر بہت سے رشتے آ جاتے ہیں. حرمت رضاعت کے اندر اللہ پاک نے یہ قانون بیان کر دیا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بنیادی بات ارشاد فرما دی کہ جو رشتے نسب کی وجہ سے حرام ہوں گے، سیم وہی رشتے رضاعت کی وجہ سے بھی حرام ہوں گے. اب سنیے گا تیسری بنیادی قسم، اور وہ تھی حرمت مصاہرت، یعنی بیوی کی وجہ سے جو رشتے حرام قرار پائے، نکاح کے لیے حرام قرار پائے. نمبر 1 وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، تمہاری بیوی کی مائیں، یعنی ساس بنی وہ. اسی طرح اللہ پاک فرماتا ہے، اب دوسری قسم کا ذکر سنیے گا، وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمْ، اللہ پاک فرماتا ہے اور تمہاری بیوی کی بیٹیاں، وَرَبَائِبُكُم تمہاری بیوی کی بیٹیاں، اللَّاتِی جو، فِي حُجُورِكُم تمہاری گودوں میں، بریکٹ میں آ جائے گا پرورش پا رہی ہیں، من نسائکم تمہاری بیویوں سے. یہاں اللہ پاک نے ایک اصول اور واضح فرمایا ہے، اور وہ اصول یہ ہے، فرمایا اللاتی دخلتم بہن، اللاتی جن سے دخلتم تم صحبت کر چکے، بہن ان سے. اگلا جملہ بھی ساتھ سمجھ لیجئے تاکہ بات کمپلیٹ آپ کو سمجھ آ جائے. فَإِلَّمْ پھر اگر نہ، تکونو ہو، دخل تم نے صحبت کی، بہن ان بیویوں سے، فلا جناح علیکم تو نہیں تم پر کوئی حرج، بریکٹ میں آ جائے گا ان کی بیٹیوں سے نکاح کرنے میں. قرآن مجید نے یہ ایک بہت بڑا اصول واضح فرما دیا کہ ان بیویوں کی بیٹیاں تمہارے اوپر حرام ہوں گی جن بیویوں سے تم صحبت کر چکے ہو. اگر کسی عورت سے نکاح ہوا، وہ بیوی بنی، مگر اس سے صحبت نہیں ہوئی، تو اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ جو ان کی بیٹیاں ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہیں، وہ حرام نہیں ہیں. اب آگے سنیے گا، اور تیسری قسم ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے تمہارے بیٹوں کی بیویاں، وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ، وَحَلَائِلُ اور بیویاں، أَبْنَائِكُمْ تمہارے بیٹوں کی. اللہ پاک نے یہاں ایک بڑی خاص قید کا ذکر کیا، ایک خاص شرط کا ذکر کیا، الذین جو، من سے، اصلابکم تمہاری پشتوں، تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں جو بیٹے تمہاری پشتوں سے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے، عرب کے معاشرے کے اندر ایک رواج تھا، جس رواج کا اس لفظ کے ساتھ ازالہ کیا گیا، خاتمہ کیا گیا، اور وہ رواج یہ تھا، اہل عرب کسی بھی لڑکے کو اپنا منہ بولا بیٹا قرار دیتے، متبنہ اسے کہا جاتا، متبنہ منہ بولا بیٹا. ہماری اردو زبان کے اندر اس کو لے پالک بھی کہا جاتا ہے. کسی بھی لڑکے کو وہ گود میں لے لیتے اور اسے اپنا بیٹا بنا لیتے، اور اس بیٹے کی بیوی بھی
منکوحہ بیوی، اگر وہ بیٹا انتقال کر گیا ہے یا اس بیٹے نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے تو وہ اس عورت کے ساتھ بھی نکاح کرنے کو حرام قرار دیتے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ چونکہ وہ بیٹا تمہارا سگا بیٹا نہیں ہے، تمہارا حقیقی بیٹا نہیں ہے، تمہاری پشتوں سے نہیں ہے، اس لیے اس کی بیوی سے نکاح کرنا حلال ہو جائے گا اس صورت میں کہ جب تمہارے اس منہ بولے بیٹے نے اپنی اس بیوی کو طلاق دے دی ہو یا اس کا انتقال ہو گیا ہو تو اس کی بیوی سے تمہارے لیے نکاح کرنا حلال ہوگا۔ اس کی بہت بڑی مثال سیرت طیبہ کے اندر موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی تھے جن کا نام ہے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ لوگ انہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا منہ بولا بیٹا قرار دیتے۔ حضرت زید بن حارثہ نے اپنی بیوی حضرت زینب کو جب طلاق دے دی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب کے ساتھ نکاح کیا۔ اس پر کفار نے یہ شور مچا دیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بیٹے کی بیوی، مطلقہ بیوی سے نکاح کر لیا ہے، یعنی اپنی بہو سے نکاح کر لیا ہے۔ تو لوگوں نے جب اس پر شور مچایا اور لوگوں نے اعتراض کیا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف انگلیاں اٹھائیں تو اللہ پاک نے اس کا جواب دیا، یہ آیت نازل فرما کر ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ ہی نہیں ہیں، سگے باپ ہی نہیں ہیں، کسی مرد کے وہ سگے باپ نہیں ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تینوں بیٹے، سگے بیٹے بچپن میں چھوٹی عمر میں انتقال فرما گئے تھے، تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ وہ تم مردوں میں سے کسی کے سگے باپ ہی نہیں ہیں۔ جب وہ سگے باپ ہی نہیں ہیں تو ان کا کوئی سگا بیٹا ہی نہیں ہے، جب ان کا کوئی سگا بیٹا ہی نہیں ہے تو اس کی جو مطلقہ بیوی ہے اس سے نکاح کرنا کیسے حرام ہوگا؟ لہذا اللہ پاک نے یہاں واضح فرما دیا کہ تمہارے ان بیٹوں کی بیویوں سے نکاح کرنا حرام ہوگا جو بیٹے تمہارے سگے بیٹے ہوں، تمہاری پشتوں سے ہو۔ چوتھی قسم کا اللہ پاک آگے ذکر کرتا ہے، فرمایا وَأَن اور کہ تجمعوا تم جمع کرو بین الاختین دو بہنوں کو اپنے نکاح میں، یہ بھی حرام ہے۔ دو سگی بہنوں کو نکاح میں رکھنا یہ حرام قرار دیا۔ اب اس کی وجہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی کہ وہ دونوں سگی بہنیں اگر ایک مرد کے نکاح میں آئیں گی تو اس سے ایک بہت بڑا بگاڑ جنم لے گا، اور وہ بگاڑ یہ ہوگا یہ دونوں بہنیں آپس میں سوکنے بن جائیں گی، کیونکہ بہنوں کے اندر رافت کا، رحمت کا، شفقت محبت کا رشتہ ہوتا ہے، اس رشتے کے اندر دراڑ پڑے گی، وہ رشتہ کمزور ہوگا۔ اس لیے فرمایا کہ دو سگی بہنیں ایک مرد کے نکاح کے اندر شامل نہیں ہو سکتی تاکہ ان کے درمیان جو رحمت کا اور پیار محبت کا رشتہ ہے وہ رشتہ قائم رہے اور برقرار رہے۔ اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھوپھی اور بھتیجی، اسی طرح خالہ اور بھانجی کو بھی ایک مرد کے نکاح میں شامل کرنے کو حرام قرار دیا، اور اس کی بھی وجہ اللہ کے رسول نے یہی بیان فرمائی کہ اگر یہ ایک دوسرے کی سوکنے بن جائیں گی تو محبت و انس کی جگہ حسد و اناد جو عام طور پر سوکنوں میں پایا جاتا ہے وہ رونما ہو جائے گا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان کو ایک نکاح کے اندر جمع نہ کیا جائے۔ اب آگے جو جملہ ہے، سیکنڈ لاسٹ جملہ اس آیت مبارکہ کا، وہ بھی سنیے گا، الا ما قد سلف، مگر جو ہو چکا وہ معاف ہے۔ یہ جملہ آپ پیچھے بھی سن کے آئے، اللہ پاک نے تاکید کے طور پر اس جملے کو دوبارہ ذکر کیا کہ اس سے پہلے جتنی بھی خرابیاں جنم لی جا چکی ہیں ان خرابیوں کو آئندہ نہ دہرایا جائے۔ اگر کسی نے اس حکم کے نازل ہونے سے پہلے کوئی بھی ایسا نکاح کیا ہے تو اب وہ اس نکاح کو توڑ دے، اس نکاح کو ختم کر دے۔ اگر اس نے اس حکم کے نازل ہونے سے پہلے نکاح کیا تو اللہ پاک فرماتا ہے اس کا کوئی عذاب نہیں ہوگا، وہ معاف ہے، اس کی معافی ہے، اس کی بخشش ہے۔ لیکن اس کے بعد اگر کوئی نکاح کرے گا ان 13 عورتوں میں سے کسی بھی ایک عورت کے ساتھ تو اسے شدید عذاب سے دوچار کیا جائے گا۔ اور ساتھ اللہ پاک نے فرمایا کہ جو پچھلی معافی دی جا رہی ہے وہ معافی اس لیے دی جا رہی ہے ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بہت رحم فرمانے والا ہے۔
اسلام کے اگر اس اصول کو، اس دستور کو اور قانون کو سمجھا جائے تو سمجھ یہ بات آتی ہے کہ اسلام نے رشتوں کے تقدس کا کس قدر حکم دیا ہے، رشتوں کو پامال ہونے سے اسلام نے کس قدر محفوظ کیا ہے، رشتوں کی عظمت کو، رشتوں کے احترام کو اسلام نے کتنا بڑا درجہ دیا ہے، وہ درجہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے۔ ماں کا احترام ہے، بیٹی کا احترام ہے، بہن کا احترام ہے، خالہ کا احترام ہے، پھوپھی کا احترام ہے، بھتیجی اور بھانجی کا احترام ہے، اسی طرح رضائی ماؤں کا اور رضائی بہنوں کا احترام ہے، اسی طرح بیوی کی ماں یعنی ساس کا احترام ہے، اسی طرح بیوی کی بیٹی اس کا احترام ہے، اسی طرح دو بہنوں کے رشتوں کا احترام ہے۔ تو یہ وہ تمام رشتے ہیں کہ جن کے ساتھ نکاح کرنے کو حرام قرار دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کا بے حد و بے حساب فضل و احسان کہ ہم آج الحمدللہ رب العالمین چوتھا پارہ مکمل کر چکے ہیں۔ اس سلسلے کے اندر جتنے بھی معاونین ہیں میں ان کے لیے دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ انہیں خیر و برکت عطا فرمائے، ان کے رزق میں، مال میں، جان میں ڈھیروں برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ کریم اپنا فضل و کرم ان کے شامل حال فرمائے۔ اللہ کریم میری اس کاوش کو اور آپ سب حضرات کی اس کاوش کو اللہ کریم اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے، اور قبول فرما کر گزشتہ گناہوں کی نجات اور معافی کا ذریعہ بنائے۔ اللہ کریم ہمارے اس سلسلے کو ہمارے لیے توشہ آخرت بنائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھ کر پڑھنے، اس پر عمل پیرا ہونے اور اس کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے میں عام کرنے کی توفیقات خیر عطا فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ ڈیلی قرآن کلاس میں حاضر ہوں گے 5ویں پارے کے ساتھ اور سورۃ النساء کی آیت نمبر 24 کے ساتھ۔ آپ سب حضرات کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم، سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم، سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم۔